तीसरे पारे का रुकू नंबर 8 और सूरह बकरा का आखिरी रुकू नंबर 40 है, जिससे आज के सबक का आगाज़ हो रहा है। आयत नंबर 284 है। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़, वास्ते अल्लाह के है जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ ज़मीन में है। व इन तुब्दू मा फ़ी अनफुसिकुम, और अगर ज़ाहिर करो तुम जो कुछ तुम्हारे दिलों में है, औ तुख़्फ़ूहु, या छुपाओ इसको, युहासिबकुम बिहिल्लाह, बहरहाल हिसाब ले लेगा तुमसे इसका अल्लाह। फ़यग़फ़िरु लिमन यशाअ, फिर बख्श देगा जिसे चाहे। वयुअज़्ज़िबु मन यशाअ, और सज़ा देगा जिसे चाहे। वल्लाहु अला कुल्लि शैइन क़दीर, और अल्लाह हर चीज़ पर पूरी कुदरत रखता है। बहुत ही प्यारी बात की जा रही है इसमें। पहली बात तो वही जिसका इकरार हम बार बार करते हैं कि जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ ज़मीन में है वो सब का सब, सारे का सारा अल्लाह ताला का है। और जिस अल्लाह का सब कुछ है, जिसके बनाए हुए हम हैं, इस कायनात की बनाई हुई हर चीज़ है, वो हमारे दिलों के राज़ों से भी वाकिफ़ है। जो बातें हम दूसरों पर ज़ाहिर करते हैं और जो बातें हम अपने दिलों में छुपा कर रखते हैं, अल्लाह ज़ाहिर हुई हुई बातों को भी जानता है और हमारे दिल में पोशीदा बातों का जानने वाला भी है। और वो हमसे हमारी हर बात का, हमारे दिल की हर फीलिंग का, हर सोच का हिसाब ले लेगा। फिर वो जिसे चाहे बख्श दे। ये उसकी शान है कि वो हमारे दिल के सब मामलात जानने के बावजूद जिसे चाहे उसे बख्श दे और जिसे चाहे उसे अज़ाब दे। ये सब उसके बस की बातें हैं। ये किसी इंसान के बस की बात नहीं कि वो किसी के बारे में फ़ैसला करे। हम बड़ी जल्दी लोगों को देख के फ़ैसला करते हैं, फ़लाँ बहुत अच्छा है, फ़लाँ बहुत बुरा है, राय कायम करते हैं, तनकीद करते हैं, तबसरा करते हैं। और अल्लाह ताला है जो कि किसी और ही मेरिट पे फ़ैसला करता है। उसकी जजमेंट बहुत ज़बरदस्त है, इंसानों से बहुत ज़्यादा गहराई में जानता है वो बातों को, और उसी हिसाब से वो फ़ैसला करता है कि किसे बख्शना है और किसे अज़ाब देना है। और बेशक अल्लाह ताला हर चीज़ पर पूरी पूरी कुदरत रखता है। कायनात की कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा काम नहीं जो अल्लाह के बस से बाहर हो। इंसानों के बस से बाहर तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन अल्लाह के बस से कुछ बाहर नहीं। वो जो चाहे कर सकता है। उसके बाद अगली आयत है, आयत नंबर 285। आमन रसूल बिमा उन्ज़िला इलैहि मिन रब्बिहि वल मुमिनून, ईमान लाया रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस हदायत पर जो नाजिल हुई उसकी तरफ, उसके रब की तरफ से। वल मुमिनून, और मोमिन भी ईमान लाए। कुल्लुन आमन बिल्लाही, ये सब ईमान रखते हैं अल्लाह पर, व मलाइकतिही, और उसके फ़रिश्तों पर, व कुतुबिही, और उसकी किताबों पर, व रुसुलिही, और उसके रसूलों पर। ये सब कौन? यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मोमिन जो अल्लाह पर ईमान लाए हैं, वो अल्लाह पर भी ईमान रखते हैं, उसके फ़रिश्तों पर भी ईमान रखते हैं, उसकी किताबों पर और उसके रसूलों पर जो पहले आ चुके हैं उन पर भी ईमान रखते हैं। ला नुफ़र्रिकु बैना अहदिम मिर रुसुली, वो कहते हैं नहीं फ़र्क करते हम उसके रसूलों के दरमियान किसी में एक दूसरे से। यानी ये भी हमारे इस्लाम के बुनियादी असूलों में से हैं। जैसे सूरह बकरा के आगाज़ में अल्लाह ताला ने ईमान के नुक्ते समझाए कि ईमान लाने वालों की क्या खसूसियात हैं, वो कैसे होते हैं। यहाँ भी यही बताया जा रहा है कि जो अल्लाह पर और उसके नबी पर ईमान, जो अल्लाह पर ईमान लाता है, यानी मोमिन और नबी पाक जो अल्लाह पर ईमान लाए हैं, वो साथ के साथ अल्लाह के फ़रिश्तों पर, अल्लाह की नाजिल करदा पहली किताबों पर और अल्लाह के रसूलों पर भी ईमान लाते हैं। और
وہ اللہ کے اتارے ہوئے کسی رسول کے درمیان کسی بھی بنا پر فرق نہیں کرتے۔ وقالو اور کہا انہوں نے سمعنا و اطعنا کہ سنا ہم نے اور اطاعت کی، کہ اللہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی تیرے حکم کی۔ غفرانک طالب ہیں ہم تیری بخشش کے، اے اللہ ہم تیری بخشش کے طالب ہیں، سب کچھ سنتے بھی ہیں اور اطاعت کی پوری کوشش بھی کرتے ہیں، پھر بھی اگر ہم سے کوئی خطا ہو جائے تو ہم تیری بخشش کے طلبگار ہیں۔ ربنا اے ہمارے رب، وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ اور ہمیں تیری ہی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یہ ہر بندے کا اقرار ہے کہ اللہ ہمیں تجھ سے بخشش کی طلب ہے، اور ہم یہ جانتے ہیں کہ ہم نے لوٹ کر تیری ہی طرف جانا ہے۔ اس کے بعد یہ سورہ بقرہ کی آخری آیت 2 آیات ہیں، جن میں سے پہلی آیت ہم نے پڑھی، آیت نمبر 285۔ اب آیت نمبر 286 ہے، جو کہ ہر مومن کی دعا بھی ہونی چاہیے۔ لا یکلف اللہ نفسا، نہیں ذمہ داری کا بوجھ ڈالتا اللہ کسی شخص پر، الا وسعها مگر اس کی قوت برداشت کے مطابق۔ یعنی بہت اوقات ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم وہ وزن اٹھا رہے ہیں، وہ بوجھ اٹھا رہے ہیں جو کہ ہم اٹھانے کے قابل نہیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن میں اس آیت کے ذریعے کہ میں کسی انسان پر اس کی استطاعت سے یا قوت برداشت سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتا۔ یہ سب میرے بندے ہیں اور مجھے پتہ ہے کون کتنا برداشت کر سکتا ہے، تو میں زیادہ بہتر جانتا ہوں۔ پھر آگے ہے لہا ما کسبت و علیہا مکتسبت، اسی کے لیے ہے ما کسبت جو نیکی اس نے کمائی، و علیہا مکتسبت اور اسی پر وبال ہے اس بدی کا جو اس نے کمائی۔ یعنی اگر کوئی نیکی کرتا ہے تو اس نیکی کا جو اجر ہے یا صلہ ہے وہ بھی اسی کو ملے گا، اور جو کوئی بدی کرے گا، برا کام کرے گا، تو اس کا وبال بھی اسی شخص پہ پڑے گا، کسی نفس پر کسی دوسرے کا بوجھ نہیں ڈالا جائے گا۔ اور اس کے بعد بہت پیاری دعا ہے جس میں ہم اللہ سے دعا کر رہے ہیں، ربنا ہمیں کرنی چاہیے تمام مومنوں کو، ربنا اے ہمارے رب، لا تؤاخذنا نا مواخذہ کیجیے، ان نسینا اگر بھول جائیں ہم، او اخطانا یا چوک ہو جائے ہم سے۔ یعنی اللہ ہم انسان ہیں، خطا کار ہیں، تو اگر ہم سے کوئی بھول ہو جائے یا ہم کوئی غلطی سے کوئی خطا کر بیٹھیں تو اللہ ہماری پکڑ نہ کرنا۔ ربنا اے ہمارے رب، ولا تحمل علینا اور نہ ڈالیو ہم پر وہ بوجھ، علینا ہم پر اسرن بھاری بوجھ، کما جیسا کہ حملتہ ڈالا تھا تو نے، علی الذین ان لوگوں پر جو من قبلنا ہم سے پہلے تھے۔ ہم سے پہلے لوگ کون تھے؟ وہ قومیں جن پر اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ مسلمان بھی آج کل بہت برے برے کام کر رہے ہیں، لیکن ہم پر کیونکہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہیں، ہم پہ اللہ عذاب کو نازل نہیں کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہاں یہی دعا کی جا رہی ہے کہ اے اللہ ہم پر وہ بھاری بوجھ نہ ڈالنا جو تم نے ہم سے پہلے کی امتوں پہ ڈالا، ان پر عذاب نازل کیے، انہیں مشکلوں مصیبتوں میں ڈالا، ان میں سے بہت سو کو بندر بنا دیا گیا، بہت ساروں کو تباہ و برباد کر دیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ سے درخواست کی جا رہی ہے، پھر کہا جا رہا ہے ربنا ولا تحملنا، اے اللہ اے ہمارے رب، اور ہم سے نہ اٹھوائیو ایسا بوجھ مالا طاقت لنا بھی، وہ جس کو اٹھانے کی ہم میں طاقت نہیں ہے۔ بہت سے ایسے کام ہیں، بہت سے ایسے مشکلات زندگی میں آ جاتی ہیں کہ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہم سے کوئی ایسا بوجھ نہ اٹھوانا جس کی ہم میں طاقت نہیں ہے، ہم نادار ہیں، کمزور ہیں، اس قابل نہیں ہیں کہ اتنی بھاری آزمائشوں سے گزر سکیں۔ اللہ ہم پہ ایسا بوجھ نہ ڈالنا، ہم سے ایسا بوجھ نہ اٹھوانا۔ واعف عنا اور ہمیں معاف فرما دیجئے،
واغفر لنا، اور ہمیں بخش دیجئے، وارحمنا، اور ہمارے ساتھ رحم کا معاملہ کیجئے، انت مولانا، اور آپ ہی تو ہمارے مولا ہیں، فانصرنا، بس ہماری مدد کیجئے، علی القوم الکافرین، کافروں کے مقابلے میں۔ اے اللہ، ہم تیری امت ہے، ہم انکار کرنے والوں میں سے نہیں ہیں، ہم تجھ پر ایمان لانے والوں میں سے ہیں، تیرے نبیوں تیری کتابوں میں سے ایمان لانے والوں پہ ہیں، تو اللہ تو ہمیں بخش دے اور ہماری مدد فرما۔ اور یہ صورتیں بہت اہمیت کی حامل ہیں، قرآن پاک کی آیات، یہ یہ اس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے رات کو سورہ بقرہ کی آخری آیات پڑھ لی وہ اس کے لیے کافی ہو جاتی ہیں۔ حدیث میں بھی اس کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی تخلیق سے 2000 سال پہلے کتاب لکھی جس میں 2 آیات اتاری جن پہ سورہ بقرہ ختم ہوتی ہے۔ یہ آیات بہت پہلے سے لکھی جا چکی تھی، اگر یہ آیات مسلسل 3 راتوں تک گھر پر پڑھی جائیں تو شیطان اس گھر کے پاس بھی نہیں بھٹکتا، اور شیطان وہی ہے جو گھروں میں فساد برپا کرتا ہے، اس لیے ان کو حفاظت کی دعائیں بھی کہا جاتا ہے۔ ان کو پڑھ کر انسان جو بھی دعا مانگتا ہے وہ قبول ہوتی ہے۔ ایک اور حدیث ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پاس بیٹھے ہوئے صحابی حضرت ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ وہ بیٹھے ہوئے تھے تو اچانک ایک زوردار آواز آئی، حضور نے اوپر دیکھا اور فرمایا عرش کا وہ دروازہ کھلا ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا، اور پھر فرشتہ آیا اور اترا اور حضور کے پاس حاضر ہوا اور فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو 2 نور مبارک ہوں، آج سے پہلے یہ 2 نور کسی بھی نبی کو نہیں ملے۔ نمبر 1 فاتحۃ الکتاب یعنی سورہ فاتحہ جس سے قرآن پاک کا آغاز ہو رہا ہے، اور نمبر 2 سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات۔ سو جو شخص بھی ان آیات کو پڑھے گا اس کی مانگی ہوئی ہر دعا قبول ہوگی۔ سو ہمیں اپنی ہر نماز کا حصہ بنا لینا چاہیے اس پیاری دعا کو، اور خاص طور پہ صبح کے وقت اور رات کے اوقات میں اس دعا کا ذکر ضرور کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اس دعا کو پڑھنے کی اور اس کو پڑھنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے، آمین۔